بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ جاننا چاہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے رزق کمانے کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم قرآن شریف کو پڑھتے نہیں ہیں، نہ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میرے سامنے پڑھا ہوا ہے، اور اس کی جو سورت بقرہ ہے دوسرے پارے میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہمارے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، کلو، کھاؤ، مما فی الارض، زمین میں سے، رزق، حلالا طیبا، حلال اور پاک، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے طریقے پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اللہ پاک نے انسانوں کو قرآن پاک میں یہ حکم دیا ہے کہ اے انسانوں، حلال اور پاک مال کھاؤ، حرام کی طرف نہ جاؤ۔ جو حرام کی طرف جاتے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ نے حکم دیا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور حرام کی طرف جا کر شیطان کے نقش قدم پر، شیطان کے طریقے پر نہ چلو۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری دنیا اور اخروی کامیابی کے لیے یہ کتاب نازل فرمائی ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ یہ رسم و رواج اور یہ اپنے بنائے ہوئے طور طریقے اور یہ دنیا کے لالچ اور یہ دولت کی ہوس، یہ ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ نہ حلال دیکھے نہ حرام، بس دولت آنی چاہیے جیسے بھی آئے، تاکہ کار اور کوٹھی حاصل ہو جائے۔ یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں سے ہمارا امتحان لیں گے۔ جب اللہ کے روبرو پیش ہوں گے، اس کتاب میں سے امتحان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی، تاکہ لوگ اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں، کیونکہ حساب اس کتاب میں سے ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اندھا دھند دنیا کے پیچھے نہیں دوڑنا چاہیے۔ جو ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس اب دولت بڑی ہو گئی ہے، بلکہ وہ مزید خواہش جو ہے نا، مزید دولت کی خواہش میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ قارون کا خزانہ بھی مل جائے تو وہ یہ پورا نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر کسی آدمی کو سونے کی وادی مل جائے وہ کہے گا ایک اور ہو، ایک اور وادی مل جائے وہ کہے گا ایک اور ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لالچی پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیادہ حرام سے تھوڑا حلال بہتر ہے۔ اس لیے اپنی خواہشات کو بے لگام نہ کریں، بلکہ اپنی خواہشات کو محدود دائرے کے اندر رکھیں، تاکہ حرام کی طرف نہ جانا پڑے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ حلال کا مال زیادہ بھی دے دے تو یہ اس کا شکر ہے، اس کی نعمت ہے، اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس مال کو پھر اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا چاہیے۔ حرام کا مال جتنا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں، حج کریں، عمرے کریں، قربانیاں دیں، جو کچھ بھی کریں، اللہ تعالیٰ حرام کو قبول ہی نہیں فرماتے۔ تو اس لیے یہ دیکھیں، قرآن کی آیت ہے تو ترجمے سے پڑھیں تو سمجھ آئے نا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا حکم نازل فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہدایت اور توفیق دے۔